بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پروگرام جدید فقی مسائل کے ساتھ میں فرحت حسین ہوں، اور ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد تقی ہاشمی صاحب، جن کا درس و تدریس سے تعلق ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں بطور مدرس اور استاد۔ وہاں اپنی مشغول اور مصروفیات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو محمد تقی ہاشمی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو منظم کیا تاکہ ہم سب لوگ جو ہے اس عبادت کا حصہ بن سکیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد تقی صاحب، میں آپ سے آج معاشرے کا اہم ترین اور حساس ترین مسئلہ لے کر اس فقی مسائل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ فقہ کے متعلق حساسیت ایک ہوتی ہے مذہب اور شرع کے متعلق، دوسرا سماجی جو مشکلات ہیں، سماجی جو مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو طلاق جو ہے اس وجہ سے ہے کہ میاں بیوی جو ہے دو پہیے ہیں فیملی کے، خاندان کے، جن کے ساتھ خاندان چلتا ہے۔ اگر ان دو پہیوں میں سے ایک ڈسٹرب ہو تو دوسرا نہیں چل سکتا، یا گاڑی نہیں چل سکتی جو گھر کی ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بنیادی جو ہے طلاق کے حوالے سے شرائط کیا ہیں اجمالاً، پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ جو مکتب تشیع میں طلاق دینے کا طریقہ کار ہے، یہ بڑا جو ہے وہ دشوار ہے، اور اس میں بہت زیادہ شرائط ہیں کہ ان شرائط کی رعایت کی جائے گی تو تب یہ کیا ہوگی، طلاق واقع ہوگی۔ جبکہ مکتب تشیع سے ہٹ کے باقی جتنے ہیں ہمارے مخالف مذہب، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اندر جو طلاق کا طریقہ کار ہے وہ بنسبتاً آسان ہے وہ ہمارے کیا یہاں طلاق کی بنیادی نسبت سے۔ فرق ہمارے کیا ہے یہاں اگر دیکھا جائے تو فقہ جعفریہ میں اور دوسری فقہوں میں، یا اہل حدیث میں، اہل سنت کہیں کلی طور پر، ان میں کیا فرق ہے طلاق کے معیارات کا؟ ہمارے یہاں طلاق میں یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ عربی زبان کا جو صیغہ ہے وہ طلاق کا جو ہے پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ مخصوص صیغہ ہے، لفظ تعلق کے ساتھ جو ہے وہ اسے پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے وکیل پڑھے یا شوہر خود پڑھے عربی زبان میں، اور جب وہ پڑھے گا تو اس کے سامنے جو ہے وہ دو عادل گواہوں کا ہونا کیا ضروری ہے۔ اور یہ جو دو عادل گواہ ہیں، یہ شیعہ اثنا عشری ہیں، اور یہ ایک ایسے گواہ ہیں کہ جو نماز جماعت پڑھانے سے بھی زیادہ کیا ہے ان کے اندر سختی کیا ہے موجود ہے۔ یعنی نماز جماعت پڑھانے کے لیے تو ایک بندہ اگر اپنے آپ کو ظاہری طور پہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، واجبات کی پابندی کرتا ہوں، حرام کاموں سے بچتا ہوں، تو وہ ظاہری طور پر اگر کوئی اس کو اس طریقے سے سمجھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتا ہے۔ لیکن طلاق کے اندر یہ فقہا نے لکھا، خصوصاً سید سیستانی دامت ظل العالی نے، کہ وہی بندہ گواہ بنے طلاق میں کہ جو واقع میں اور حقیقت میں کیا ہو، عادل ہو، نہ کہ ظاہری طور پہ آپ کہیں کہ یہ نیک انسان ہے۔ جو حقیقت میں اور واقع میں عادل ہوگا وہی کیا گواہ بنے۔ اچھا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، فقہائے ہاشمی اعظم صاحب، ہیں، آپ سے میں ایک اور یہاں کوشچن ریز ہوتا ہے، اٹھتا ہے سوال کہ یہ جو آپ نے کہا عربی میں، صحیح عربی میں پڑھنا، اور دو گواہ عادل جو ہیں ہوں تو ان کی موجودگی میں پڑھنا، تو گورنمنٹ جو حکومتی سطح پہ عدالتیں بنی ہوتی ہیں ان میں بھی تو عربی پڑھنے والا صحیح وہ طلاق جاری کر سکتا ہے، اور دو اچھے لوگوں کو بٹھا دیا جائے سامنے جو عادل ہوں، تو کیا فقہ جعفریہ عدالتی طلاق کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ جی بالکل، یعنی فقہ جعفریہ میں یہ نہیں ہے کہ بس چونکہ وہ عدالت کی طلاق ہے اس وجہ سے وہ قبول نہیں کرتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی عدالت کی جو طلاق ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ عدالت کی طلاق جو ہے وہ شرائط کو کیا پورا نہیں کرتی۔ اگر جی وہ آج بھی شرائط کو پورا کرے جو مکتب تشیع کے مطابق ہیں، تو ان شرائط کے پورا ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ طلاق کیا درست ہے۔
تو مین پرابلم جو ہے وہ شرائط کا پورا ہونا اور وہ شرائط کے پورا نہ ہونا ہے. اگر مثلا انہیں شرائط کے جی جی مثلا ایک اہم شرط کیا ہے کہ اگر خاتون کے ساتھ مباشرت ہوئی ہے، اگر خاتون کے ساتھ ابھی مباشرت کی ہوئی ہے اور اس سے دوبارہ جو ہے وہ حیض نہیں آیا، پیریڈ نہیں آیا، تو اس کو جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتے، چاہے وہ عربی سیغے پڑھیں، عادل گواہوں کے سامنے اسے بٹھا کے جو ہے وہ طلاق جاری کروائی جائے، یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ اسے انتظار کرنا ہوگا کہ خاتون کو ایک دفعہ پیریڈ آئیں گے، حیض آئے گا، پھر وہ پاک ہوگی، جب وہ پاکی کی حالت میں آئے گی تو پھر کیا طلاق جاری کی جائے گی. تو اس طرح کے اگر جو ساری شرائط ہیں جو دقیق ہیں، اگر سب کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے تو پھر چاہے وہ پاسداری عدالت میں کی جائے، مسجد میں بیٹھ کے کی جائے، مدرسے میں بیٹھ کے کی جائے، کسی کے گھر میں بیٹھ کے کی جائے، تو وہ طلاق ہے اوکے ہوگی. اور اگر وہی پاسداری خود مدرسے میں نہیں ہو رہی تو پھر یہ جملہ آئے گا کہ جی مدرسے کی طلاق جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ اس کے اندر وہ شرائط کی کیا ہے، پاسداری نہیں کی گئی، اس کے اوپر کیا عمل نہیں کیا گیا. جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں عدالت جو جاری کرتی ہے نا طلاق، تو دو کوشچن یہاں ریز ہوتے ہیں. ایک، عدالت نوٹس جاری کرتی ہے اس میاں کے آنے کے بعد اور بیوی کے آنے کے بعد، تو کیا یہ نوٹس جو ہے جب میاں بیوی راضی ہوں تو کرے کیا قاضی؟ تو اس صورت میں پھر وہ نوٹس جاری کرتا ہے تو ان کو تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس معیار میں کون سا جو ہے وہ فرق ہے یا کون سا معیار پورا نہیں اترتا فقہی اعتبار سے؟ جی کیونکہ نوٹس کو ہم فقہ میں کہتے ہیں کتابت کہتے ہیں، لکھنا، یعنی لکھ کے کیا ہے طلاق کو کیا ہے جاری کرنا. تو یہ جب شریعت کا مسئلہ آ گیا کہ لکھ کے جو ہے وہ طلاق جاری نہیں آپ کر سکتے، چاہے لڑکا لڑکی راضی ہیں دونوں اس بات کے اوپر کہ ہم اپنی زندگی جدا کر رہے ہیں اور الگ سے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اسی شرائط کے مطابق جو ہے وہ طلاق کرنا ہوگی کہ جو شریعت میں کیا موجود ہیں. اب شریعت میں جو لکھ کے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، لکھ کے جو ہے وہ نکاح بھی نہیں ہوتا، تو اگر کوئی لڑکا لڑکی کہیں کہ ہم آپس میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم لکھ کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اپنے نکاح کا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی زبان سے کیا بولنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی طلاق میں کیا ہے زبان سے صیغہ جاری کرنا پڑتا ہے، خاص عربی زبان کا. لکھنے کے ساتھ جتنے نوٹس بھجوا دیں لکھ لیں تو اس کو شریعت کیا قبول نہیں کرتی. یہ لہٰذا یہ جو بات عدالتی آپ کی ٹھیک ہے، نوٹس، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے. جس طرح نکاح میں نکاح نامہ جو ہے وہ ہوتا ہے نکاح پڑھنے کے بعد، اسی طرح اگر طلاق کے جاری ہونے کے بعد، اجراء کے بعد اگر نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے، کیا اشکال ہے اور کیوں نہیں ہے؟ نوٹس جاری کرنے میں یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کیوں جاری کیا جا رہا ہے. نوٹس کرنے میں یہ اعتراض ہے کہ اگر نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور طلاق پراپر طریقے سے نہیں دی جا رہی جو شریعت میں ہے، فقط نوٹس کے اوپر کام چل رہا ہے، تو پھر اس کے اندر اعتراض آتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی شرعی تقاضوں کے مطابق ہم نے طلاق کے صیغے جاری کر دیے ہیں اور طلاق صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، بس ابھی قانونی تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جتنے نوٹس کیا جاری کریں. اصل ایشو کیا آتا ہے کہ عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری طلاق نوٹس کے اوپر نہیں ہوئی. نوٹس فقط ایک کاغذی کارروائی ہے. اصل جو طلاق جاری ہوئی ہے وہ جو شریعت کا طریقہ تھا عربی زبان میں صیغہ پڑھنے والا اور مکمل شرائط کو مد نظر رکھ کے عادل گواہوں کے سامنے، وہ طلاق کا کیا طریقہ تھا اور وہاں پہ طلاق ہماری ہو گئی ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے اور نوٹس کیا 3-4 مہینے بعد جاری ہوتا ہے، فرض کریں پاکستان میں آج کل پیپر ختم ہو جاتے ہیں، تو پیپر ان کے ختم ہو گئے، انہوں نے نوٹس کیا لیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اسٹامپ پیپر انہیں نہیں ملا صحیح والا، تو اب یہ کیا طلاق جاری 3 مہینے کے بعد ہوگی؟ نہیں، 3 مہینے گزر چکے ہیں، عدت خاتون کی مکمل ہو چکی ہے، خاتون آگے شادی کر سکتی ہے. تو نوٹس کی حیثیت فقط ایک قانونی کارروائی کی حد تک ہوگی، شرعی تقاضوں میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہو. ایک اور طریقہ جو ہے وہ آج کل رائج ہے اور بڑی مشکلات ہیں معاشرے میں کہ خاتون جو ہے جب میاں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی وجہ سے، وہ ان کے ہم وجوہات پہ ڈسکس نہیں کرتے، تو وہ طلاق کی طرف رجوع کرتی ہے اور طلاق کے لیے جو ہے وہ عدالت کا رجوع کرتی ہے کہ اس کو آسان طریقہ ہے. کیونکہ جو مولانا صاحب ہیں وہ تو معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، گاؤں کا ہے تو گاؤں میں وہ ساری صورتحال کا علم رکھتے ہوتے ہیں، محلے میں ہیں تو زیادہ تر معلوم ہوتا ہے سوائے بڑے شہروں کے. تو وہ کیا کرتی ہے، خاتون عدالت میں رجوع کرتی ہے اور عدالت جو ہے خلع کا سرٹیفکیٹ اسے دے دیتی ہے. اس حوالے سے کیا وہ عدالتی سرٹیفکیٹ خلع کا شرعی حیثیت اس کی کیا ہوگی؟
دیکھیں فرض صاحب، اگر آپ یوٹیوب پہ آج بھی لکھیں نا کہ عدالت کے سرٹیفکیٹ یا خلوع ہے اس کی کیا حیثیت ہے، تو بہت سارے اہل سنت کے، خصوصاً اہل حدیث کی آپ کو مولانا مل جائیں گے کہ جو اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں شروع سے، کہ یہ کیسی جو ہے وہ عدالت کی طلاق ہے کہ جس میں شوہر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دینی، اور پھر بھی جو ہے وہ چونکہ بیوی نہیں رہنا چاہتی اور وہ بیوی سلو نہیں کرنا چاہتی، تو عدالت جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ خلوع کا سرٹیفکیٹ، خلوع کا سرٹیفکیٹ اسے جاری کر دیتی ہے۔ تو وہ خود یعنی جو ہمارے اہل سنت کے مفتی حضرات ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، کہ جس کو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے آج بھی کیا دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس کا مسئلہ ہمارے لیے واضح ہے کہ جو طلاق کا حق اور اختیار ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ بیوی کو نہیں دیا، وہ اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ تو بیوی کبھی بھی جو ہے وہ شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق نہیں لے سکتی، یعنی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کیا ہے وہاں پہ اسے طلاق دے گا، حتیٰ کہ طلاق خلو بھی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے مومنین کرام میں کہ جی خلو تو جو ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ بیوی کا حق ہے کیا مطلب ہے؟ طلاق خلو بیوی خود لے لے گی، شوہر کی مرضی ہو یا نہ ہو طلاق خلو اس کی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ طلاق خلو بیوی کے اس حوالے سے کیا ہے کہ بیوی مطالبہ کرے گی طلاق کا، اور شوہر کیا ہے اسے طلاق دے گا۔ جب شوہر مرضی سے طلاق دے گا تو اب جو ہے وہ بیوی اس طلاق کو قبول کرے گی، یا بیوی جو ہے وہ کہے گی کہ تم مجھے خلو دو، اور شوہر کیا ہے اسے قبول کرے گا، تو تب یہ کیا طلاق ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق خلو میں بھی شوہر کی مرضی اور شوہر کا طلاق دینا یا طلاق کو قبول کرنا یہ کیا ہے ضروری عنصر ہے۔ شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی طلاق کیا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جو اہل سنت افراد ہیں ان کے یہاں بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق خلو بھی کیا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پاکستانی عدالت جو اس ٹائم پہ طلاق جاری کر رہی ہے کہ شوہر وہاں پہ حق و حقوق دینے کو تیار ہے، نان و نفقہ دینے کو تیار ہے، بس بیوی کا مزاج بدل گیا، اس کو نفرت ہوگی، وہ نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، تو اب یہاں پہ نہیں ہوتی، بلکہ بیوی کے اوپر اطاعت واجب ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ رہے، نہ کہ شوہر کی مرضی کے بغیر کسی سے طلاق کا سرٹیفکیٹ لے کے وہ اپنی زندگی کو کیا آزاد کر دے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو جو ہے وہ دور کرنا کیا ضروری ہے۔ جی ہاشمی صاحب، بہت اچھا آسان آپ نے اس میں ایک تھوڑا سا سوال ایک جز رہتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو کلوز کریں گے، کہ آپ نے کہا کہ خلو بیوی کا حق نہیں ہے۔ اگر خلو بیوی کا حق نہیں ہے تو پھر یہ خلو ہے کیا؟ جبکہ باقی طلاقیں بھی تو سارے مرد ہی اس کو دیتا ہے اور اس کا حق شمار ہوتی ہیں، تو یہ خلو بھی اگر مرد کا ہی حق ہے تو پھر خلو کیوں کہا جاتا ہے بیوی لے سکتی ہے؟ جبکہ شرعی موازین اور اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو پھر یہ بیوی کے حق میں جو ہے وہ جاتی ہے۔ جی اس میں دیکھیں جو بنیادی اس میں فرق جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ یہی بنتا ہے کہ جو طلاق رجی اور جو طلاق خلو ہے، اس میں فرق یہ بنتا ہے کہ جب عام طلاق شوہر دیتا ہے تو وہ عدت کے اندر اندر اس کے پاس یہ اختیار موجود رہتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، رجوع کر لے گا تو وہ طلاق کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں شوہر کے اوپر یہ حرام ہوتا ہے کہ بیوی کو گھر سے باہر نکالے، بیوی نے گھر پہ رہنا ہوتا ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور جس دن شوہر رجوع کر لے وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ پرابلم آتی ہے بیوی کو کہ اگر میں طلاق رجی لوں گی تو شوہر جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر لے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا سسٹم، پھر ہم دوبارہ سے میاں بیوی بن جائیں گے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ پھر اگر وہ شوہر سے نفرت کرتی ہے، نفرت شدید جس کی خاص شرائط ہیں، اس کے اوپر تفصیلی کیا ہے بحث چاہیے، تو وہ پھر کیا کرتی ہے طلاق خلو کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب طلاق خلو کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کا جو صیغہ ہے وہ طلاق کے صیغے سے کیا مختلف ہے۔ طلاق رجی کا طریقہ جو ہے وہ زوجتی تعلق کے ساتھ ہے، اور اس کا جو ہے وہ مختلعات یا خالات، تو اس طرح کے کیا صیغے یہاں پہ موجود ہیں۔ طلاق خلو جب ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے پھر شوہر کو رجوع کا کیا حق نہیں ہوتا۔ اب بیوی جو ہے اس میں ٹینشن فری ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے یہ طلاق ہو گئی ہے، میں 3 عدتیں اپنی گزاروں گی، یعنی جو تین پاکیزگیاں اپنی گزاروں گی، تو شوہر جو ہے وہ رجوع کا کیا حق نہیں رکھے گا۔ تو لہٰذا اس میں یہ فقط فرق آتا ہے کہ طلاق رجی میں شوہر کو رجوع کا بہت حق مل جاتا مہربانی، ہے، یہاں پہ شکریہ، نہیں ملتا۔ سلامت رہیں۔ یہاں ایک اگرچہ سوال باقی ہے، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کہ عدالت جو ہے وہ اس کو حق حاصل نہیں ہے طلاق دینے کا، یا وہ معیارات پہ پورا نہیں اترتی، تو فقہ جعفریہ میں حاکم شرع کی طرف اس صورت میں جب عورت جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی مرد کے ساتھ،
رجوع کر سکتی ہے، حاکم شرع کی طرف رجوع کرے، حاکم شرع اس کی طلاق صیغہ طلاق جاری کر دے، وہ معاشرے میں، وہ فقہ جعفریہ میں قابل قبول ہے۔ اس سوال کا جواب ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ہاشمی صاحب سے لیں گے۔ آپ ہمارا پروگرام جدید فقہی مسائل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔